شفا میری دوست کے محلے میں رہتی تھی۔ آتے جاتے ایک دو بار میری اس سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی، لیکن میں نے اس کو پوری طرح نہ دیکھا تھا۔ لیکن ظاہری طور پر وہ بہت ہی خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی لگتی تھی۔ میں نے کبھی اس پر توجہ نہ دی تھی۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ یہ لڑکی ایک دن ہمارے گھر میں ایک ایسے اقتدار کے ساتھ آئے گی جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، کیونکہ میرا اکلوتا بھائی جو کہ مجھ سے بے حد پیار کرتا تھا، میں اس کے ساتھ ہی اپنی دوست کے گھر آیا کرتی تھی، اور شفا کئی بار ہمیں اپنے گھر کے دروازے پر نظر آتی تھی۔ نہ جانے وہ ہر وقت یہاں پر کیوں ہوتی تھی، یا پھر ایسا اتفاق ہوتا تھا کہ ہم جب جاتے تھے تو وہ اسی وقت اپنے گھر کے دروازے کے باہر ہمیں نظر آتی تھی۔ خیر، یہ سب کچھ معمولی تھا۔ ایک دن بعد جب میں اپنی دوست سے مل کر گھر واپس آ چکی تھی تو میرے بھائی نے امی اور مجھ سے ایک ایسی بات کی جس کو سنتے ہی مجھے یقین نہ آیا۔ میری ماں کے تو جیسے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ ہرگز میرے بھائی کی اس بات کو قبول کرنے والی نہ تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ امی نے جان ضرور اس پر انکار کریں گی، کیونکہ مجھ سے زیادہ امی جان کو اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن اس بار تو بھائی جان نے بہت ہی حیران کن فیصلہ کیا، اور اس کے بعد جو میری امی نے جواب دیا وہ اس سے کئی گناہ زیادہ حیران کن تھا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جو منظر مجھے دکھائی دے رہا تھا وہ میرے لیے بہت ہی عجیب و غریب تھا، کیونکہ آج جب میرے بھائی نے کہا کہ امی جان، میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جو آپ کے لیے باعث خوشی ہوگی اور آپ جان کر بہت ہی خوش ہوں گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا جو بات وہ کر رہا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ جب میرے بھائی نے امی اور مجھے بتایا کہ میں ایک لڑکی کو پسند کر چکا ہوں اور وہ شفا نام کی ہے، میری بہن کی دوست کے گھر اس کا گھر ہے، میں اسی کو پسند کر چکا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا، یہ بات سنتے ہی میں بہت حیران رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہ آیا کہ بھائی جان مجھے جب چھوڑنے جاتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ شفا سے ملنے جاتے تھے، حالانکہ مجھ سے تو اس بارے میں نہ تو شفا نے ذکر کیا تھا اور نہ ہی بھائی جان نے۔ ان دونوں کے درمیان نہ جانے کب سے یہ کچھ چل رہا تھا، اور مجھے اس بارے میں علم بھی نہ تھا۔ جیسے ہی بھائی جان نے یہ بات ہمیں کہی تو میں تو سکتے میں آ گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی میری ماں بہت ہی اداس اور پریشان ہو گئی۔ اس اداسی اور پریشانی کے پیچھے ایک بہت ہی بڑی حقیقت تھی جس کے بارے میں میرے بھائی کو علم نہ تھا۔ اگر اس کو پتہ ہوتا تو وہ اتنی بڑی نادانی کبھی بھی نہ کرتا۔ خیر، اس وقت تو میری ماں خاموش ہو گئی، لیکن بعد میں انہوں نے بھی بائی کی ہاں میں ہاں ملا لی۔ نہ جانے یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو گیا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ امی جان کے لیے خالہ جان کو ہاں کر چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بھانجی فلک ان کی بہو بنے، کیونکہ امی جان کو فلک سے بچپن سے ہی بہت زیادہ پیار تھا۔ وہ فلک کو اپنی بیٹی سمجھتی تھی، اور کئی بار خالہ جان کو کہہ بھی چکی تھی کہ یہ میری بہو ہے، میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں گی، مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کی آنکھیں بالکل شہزادی کی طرح ہیں، دیکھو تو صحیح کتنی خوبصورت ہے۔ لیکن آج جب بھائی نے امی کے خلاف یہ فیصلہ کیا تھا تو امی جان بہت زیادہ پریشان تھی۔ انہوں نے بھائی جان کو تو کچھ نہ کہا، لیکن شام کو وہ میرے آگے روتی رہی اور کہتی رہی کہ میں اپنی بہن کو کیا منہ دکھاؤں گی، جبکہ میں وہاں پر بات پکی کر چکا ہوں، اور اب تمہارا بھائی یہ سب کچھ کہہ رہا ہے۔ تو میں نے امی جان سے ایک ایسی بات کی جس کو سنتے ہی میری ماں بہت حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کہ امی جان، آپ کو فوراً انکار کر دینا چاہیے تھا، آپ کو بتا دینا چاہیے تھا کہ میں تمہارا رشتہ پکا کر چکی ہوں، شاید بھائی مان جاتے۔ لیکن میری اس کے بعد میری ماں نے مجھے جو جواب دیا اس کو سن کر میں حیران رہ گئی، اور میں نے یہ بات جان لی
کہ ایک ماں اپنے بچوں کو ہر آنگن سے دیکھتی ہے اور ان کی بات کو صرف سمجھتی ہے بلکہ ان کے انداز کو بھی سمجھ جاتی ہے۔ جب میری ماں نے بتایا کہ میں نے تمہارے بھائی کی آنکھ میں نے شفا کے لیے بہت ہی پیار اور محبت دیکھا ہے، بلکہ میں کہوں تو میں نے اس کی آنکھوں کے اندر جنون دیکھا ہے۔ اگر میں فلک کا تمہارے بھائی کو کہہ بھی دیتی تو وہ مجھے انکار کر دیتا اور غصے میں آ جاتا، اس لیے میں نے اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کی۔ لیکن اندر ہی اندر سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میں اپنی بہن کو کیا منہ دکھاؤں گی، اور وہ فلک جو تمہارے بھائی فراز کے خواب دیکھ رہی ہے اور اس گھر میں آنے کے لیے اس نے پوری تیاری کر رکھی ہے، تو میں اس کو اب کیسے خالی ہاتھ لوٹا سکتی؟ یہ سب کہنے کے دوران میری ماں نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جس کو سنتے ہی مجھے بہت ہی عجیب و غریب لگا۔ پہلے تو وہ مجھے بات سمجھ نہ آئی، لیکن جب رات کو سوتے وقت میں نے اس بات کے بارے میں گہری سوچ رکھی تو مجھے اس بات کے کئی سارے مطلب نظر آئے۔ جب میری ماں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے بھائی کی شادی شفا سے ہی کروں گی، لیکن میں گھر میں ایسا ماحول پیدا کروں گی کہ خود بخود سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جو میں چاہتی ہوں میں وہی کروں گی، لیکن اس سے پہلے تمہارے بھائی کی بھی خواہش پوری کرنی ہوگی۔ یہ بات امی نے بہت ہی آرام سے کی، مگر امی چاہتی تو اسے انکار بھی کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہ کیا، کیونکہ ان کے پاس اس مسئلے کا بہت ہی آسان طریقے سے ایک اور حل تھا، اور مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہ تھی۔ خیر، رات کو اسی بارے میں سوچتی رہی۔ کئی خیالات میرے ذہن میں آئے، لیکن میں خاموش رہی۔ آج صبح اس نیت سے اٹھی کہ میں اپنی ماں سے اس سب کے بارے میں ضرور سوال کروں گی۔ ان سے پوچھوں گی کہ انہوں نے جو بات مجھ سے کی ہے اس کا مقصد کیا تھا اور اس بات کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ جب میں نے ناشتے کے بعد امی جان سے یہی سوال کیا تو امی بہت ہی حیران اور پریشان ہو کر میری طرف دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں کہ جو ہوتا ہے اس کو دیکھتی جاؤ، تم دیکھو کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ خیر، میں اپنی ماں کی باتوں کو سن کر خاموش ہو گئی۔ جاننا تو چاہتی تھی، لیکن جب میری ماں نے مجھے نہیں بتایا تو میں بھی بالکل خاموش ہو گئی، اور میں یہ سوچنے لگی کہ دیکھوں آخر ہوتا کیا ہے۔ دن گزرتے گئے، میری ماں سب سے پہلے خالہ جان کے گھر گئی، فلک کو سب کچھ بتایا اور خالہ جان کو بھی راضی کیا۔ وہ لوگ بھی شادی پر آئے۔ میں بہت ہی حیران تھی۔ جن کی بیٹی کو چھوڑ کر جس لڑکی کو میرے بھائی نے خود ریجیکٹ کیا ہو تو وہ کیسے ہی میرے بھائی کی شادی پر آ سکتے ہیں؟ یہ اس دن ہوا جب شفا کے ساتھ بھائی کی شادی طے ہو گئی۔ بہت ہی خوبصورت منظر، سارا گھر سجایا گیا۔ ہمارا گھر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بہت ہی خوبصورت دلہن کو سجایا گیا ہو۔ ہر طرف شور شرابہ اور مہمانوں کا رش بھائی کی شادی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ بھائی کی اکلوتی بہن تھی۔ انہوں نے ساری شاپنگ میری مرضی سے کی۔ ہمیں اب کچھ پتہ نہ تھا کہ شفا کیسی ہے، یا وہ کیسے ہمارے گھر میں خود کو رکھتی ہے، کیا وہ ہمارے رسم و رواج کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے یا پھر کوئی نہیں۔ لیکن اس سب سے پہلے ہمارے ساتھ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے ہمیں بہت زیادہ حیران کر دیا، اور اس دن مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اب شفا اور بھائی کی شادی ناممکن ہے، کیونکہ ان حالات میں کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جب ہم شفا کو دیکھنے کے لیے گئے تھے تو وہ ایک ٹانگ سے معذور تھی، یعنی اس کا ایک پاؤں مڑا ہوا تھا اور وہ تھوڑا سا عجیب و غریب ہو کر چلتی تھی۔ جیسے ہی ہم نے دیکھا تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میری امی نے پھر بھی ان کو انکار نہ کیا۔ نہ جانے امی کیا کرنا چاہ رہی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ امی شفا کو دیکھ کر ضرور انکار کریں گی اور کہیں گی
کہ آپ کی بیٹی ہمارے بیٹے کے بالکل بھی قابل نہیں، یہ معذور ہے۔ لیکن امی جان نے کچھ بھی نہ کہا اور شفا سے بہت زیادہ پیار کرنے لگی اور کہنے لگی کہ شفا ایک شہزادے کی طرح ہے، اس کا پاؤں مڑا ہوا اس لیے ہے تاکہ اس کو نظر نہ لگے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ شفا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں، ہم اس کو شہزادی کی طرح رکھیں گے اور آپ کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں آنے دیں گے۔ میں اپنی ماں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی اور ان کو دیکھ کر میں اس سوچ میں گم ہو گئی کہ کیا میری ماں یہ پیار اور محبت شفا کے سامنے ظاہری طور پر کر رہی ہیں، یہ سب ان کا دکھاوا ہے، یا پھر امی جان فراز بھائی کی خاطر سب کچھ بھول چکی ہیں اور خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں اس کشمکش میں گم تھی کہ شفا میرے ساتھ آ کر بیٹھی اور کہنے لگی کہ تم کیوں خاموش ہو؟ کیا تمہیں میں پسند نہیں آئی؟ میں نے ہلکی مسکان کے ساتھ کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس اس لیے خاموش تھی کیونکہ بڑے بات کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی شفا نے مجھے ایک کپ چائے کا دیا اور کہا کہ یہ میں نے بنائی ہے، آرام سے سکون سے اس کو پیو۔ میں نے بہت ہی احترام سے چائے کا کپ لیا اور خوشگوار چہرے کے ساتھ اس کو پینے لگی۔ سب کچھ بہت ہی معمولی اور وقت کے مطابق بالکل صحیح چل رہا تھا۔ نہ جانے آگے ایسا کیا ہونے والا تھا جس نے میری ماں کو اس قدر مضبوط اور اچھا بنا دیا تھا کہ وہ شفا پر صدقے واری ہو رہی تھی۔ میں سب کچھ جانتی تھی کیونکہ میری ماں یہ سب کچھ دکھاوا کر رہی تھی، حقیقت کچھ اور تھی، اور انہوں نے کیا یہ رویہ دیکھ کر میں ڈر سی گئی۔ میں اس سوچ میں گم ہو گئی کہ امی جان شفا کے ساتھ اس پیار و محبت میں کوئی غلط کام نہ کر بیٹھیں، کیونکہ میں نے یہ بات سن رکھی تھی کہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا پھر بچوں کو ملتی ہے۔ میں مکافات عمل سے ڈر چکی تھی۔ یہ سوچ کر میں ڈرتی تھی کہ اگر میری ماں نے اپنی بہو کے ساتھ کچھ غلط کیا تو یقیناً میرے ساتھ، یعنی ان کی بیٹی کے ساتھ، اس کے سسرال والے بھی کچھ ایسا ہی کریں گے۔ کئی بار میں یہ مثال امی جان کو سنا چکی تھی، ان کو بتا چکی تھی کہ امی جان جو بھی کرنا سوچ کر کرنا، کیونکہ آپ نے بھی کل کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ لیکن میری ماں کو میری بات کا ذرا فرق نہ ہوتا تھا، کبھی بھی وہ میرے بارے میں نہ سوچتی تھیں۔ میری ماں کو اس دکھاوے کی پیار اور محبت کی سمجھ تو اس دن آئی جس دن میری زندگی برباد ہو گئی، جس دن میں دنیا کی نظر میں حیرت اور عبرت کا نشانہ بن گئی۔ میں نے امی جان کو بہت سمجھایا تھا، اس سب میں میری کوئی قصور نہ تھی، میں نے کسی بھی برے کام میں ان کا ساتھ نہ دیا تھا، میں نہ واقف تھی نہ علم تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی مجھے پوری سزا ملی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ تو طے ہے، جو بیج انسان بوتا ہے وہی فصل کاٹتا ہے، جو نفرت اور جھوٹی انا کا بیج بویا تھا وہی فصل جب تیار ہوئی تو اس نے میری زندگی کو برباد کر دیا۔ میرا بھائی ہم سے دور ہو گیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ جب بھی مجھے وہ پرانا وقت یاد آتا تو میری روح کانپ اٹھتی تھی۔ خیر، ابھی تو میں بھی انجان تھی، نہ جانے میری امی ایسا کیا کرنے والی تھی جس کی وجہ سے وہ اس قدر مطمئن تھی، اور ان کا شفا کا مڑا ہوا پاؤں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی انہوں نے اس پر توجہ دی۔ خیر، دن آہستہ آہستہ کر کے گزرتے گئے اور بھائی کی شادی بھی قریب آ گئی، اور یہ وقت آ گیا کہ ہم بارات لے کر شفا کے گھر جا رہے تھے۔ میں بہت ہی خوش تھی، بہت ہی مہنگے کپڑے لیے، اور اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ دکھانے کے لیے میں نے بہت ہی اچھے پارلر سے میک اپ کروایا، کیونکہ میں یہ سوچ کر وہاں پر گئی اور اس سے کہا کہ میرے بھائی کی شادی ہے اور سب سے زیادہ مجھے ہی اچھا لگنا چاہیے۔ خیر، جیسے ہی ہم شفا کے گھر پہنچے تو انہوں نے رسمیں کرنا شروع کر دیں اور وقت رخصتی کا آ گیا۔ یہ وقت بہت نازک وقت تھا، سب کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ حالانکہ میرے بھائی کی شادی تھی، لیکن شفا کے گھر والوں کو دیکھ کر میری بھی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔
وہ لوگ بہت ہی سادہ اور اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ ان کو یہ علم نہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر کے ایک ایسے گھر میں دے رہے ہیں جہاں پر نہ صرف اس کی کوئی عزت ہوگی بلکہ اس پر کئی الزامات لگائے جائیں گے۔ خیر، یہ تو بات پکی تھی۔ رخصتی ہو گئی اور ہم شفا بھابھی کو گھر لے آئے۔ شفا بھابھی بہت ہی اچھے انداز سے ہمارے گھر رہنے لگی اور تھوڑے ہی دنوں میں انہوں نے پورے گھر کو سنبھال لیا۔ وہ گھر کا سارا کام کرتی تھی۔ ہمارے دلوں میں بھی اس کی بہت جگہ بن چکی تھی، لیکن ابھی تک امی جان کا رویہ ان کے ساتھ چینج نہ ہوا تھا۔ امی جان اب بھی ظاہری طور پر ان سے بے حد محبت اور پیار کرتی تھی، اور اسی محبت اور پیار سے وہ شفا کا گھر برباد کرنے والی تھی۔ ایک دن جب میرا بھائی لاہور کسی کام سے گیا تو امی اور میں بازار کسی کام سے چلے گئے۔ جب ہم واپس آئے تو ہمیں دیر ہو گئی۔ جیسے ہی گھر آئے تو ابھی تک کھانا تیار نہ تھا، جس کی وجہ سے امی کو شدید غصہ آیا۔ امی نے شفا بھابھی کو آواز دی تو کوئی جواب نہ آیا۔ امی کا غصہ عروج پر تھا۔ آج وہ اپنی تمام محبت اور پیار بھول چکی تھی، کیونکہ ان کا بیٹا یہاں پر موجود نہیں تھا۔ جیسے وہ اندر گئی تو شفا سو رہی تھی۔ امی نے بہت ہی غیر مناسب طریقے سے ان سے بات کی اور ان کو اٹھایا اور کہا کہ کیا تمہارا باپ مر گیا ہے جس کے سوگ میں تم یہاں پر سوئی پڑی ہو؟ یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ اٹھو اور کھانا بناؤ۔ تم نے ابھی تک کھانا کیوں نہیں بنایا؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں شوگر کی مریض ہوں، مجھے بہت جلدی بھوک لگ جاتی ہے اور میں بھوک کو برداشت نہیں کر سکتی، تم جانتی ہو، اس لیے تم یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ اب جب کہ میرا بیٹا گھر پر موجود نہیں ہے تو تم نے اپنے طور طریقے ہمیں دکھانا شروع کر دیے ہیں۔ تم چاہتی ہو کہ تم جلد ہی مجھے مار ڈالو اور مجھ سے اپنی جان چھڑواؤ، پھر اس گھر کی مالک بن جاؤ اور آرام اور پرسکون طریقے سے اپنی زندگی کو گزارو۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ جب تک میں زندہ ہوں میں تمہیں کوئی بھی غلط کام میں ہاتھ نہیں ڈالنے دوں گی۔ امی بھابھی جان کی بات سنے بغیر ہی ان پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ جب میں امی جان کی غصے والی آواز سن کر اندر گئی تو میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کو دیکھتے ہی میری روح چھلنی ہو گئی، کیونکہ شفا بھابھی کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ وہ رو رہی تھی اور امی جان سے کہہ رہی تھی کہ میرے سر میں شدید درد تھا اور جسم درد سے کانپ رہا تھا، میں اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ آپ لوگ گھر پر موجود نہیں تھے، نہ ہی کوئی درد کی دوا تھی جس کو کھا کر میں کام کرتی۔ میں آپ سے بہت ہی معذرت کرتی ہوں، کھانا بنانے کے لیے لیٹ ہو گئی، میں ابھی اٹھ کر بنا رہی ہوں، بس آپ تھوڑا سا صبر کر لیں۔ لیکن میری ماں نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ امی جان کی منتیں کرتی رہی، فریاد کرتی رہی، لیکن امی نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں امی کے پاس گئی، ان کو حوصلہ دیا اور کہا کہ امی جان کیا ہو گیا ہے، اب اور کچھ کھا لیں، میں ابھی بھابھی جان کے ساتھ مل کر کھانا بنا دیتی ہوں۔ جب میں نے شفا کی حالت دیکھی تو وہ اٹھ نہ سکتی تھی، بہت ہی کمزور اور لاغر ہو چکی تھی۔ ان کو دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی بہانہ بنا رہی ہو، لیکن امی بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ یہ کام چور ہے، کام نہ کرنے کے بہانے بنا رہی ہے۔ خیر حقیقت کیا تھی میں جان نہ پائی۔ کچن میں جب میں کھانا بنا رہی تھی تو تھوڑی دیر بعد شفا بھی آ گئی اور کہنے لگی کہ تم ہٹ جاؤ، تھکے ہوئے آئی ہو، میں بناتی ہوں۔ جیسے میں نے ان کو دیکھا تو وہ گھر نہ سکتی تھی اور نہ ہی ان سے آپ جائیں آرام کریں، آج میں بنا لیتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ اپنی حالت پر مجبور تھی، ان کی طبیعت ان کے بس میں نہ تھی، جس کی وجہ سے میرے ایک دو بار کہنے پر وہ دوبارہ اپنے روم میں چلی گئی۔ جیسے میری امی کو یہ علم ہوا کہ وہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی ہے تو میری امی دوبارہ اس کے پاس چلی گئی اور کہا کہ میری بیٹی اس گھر کی نوکرانی نہیں ہے کہ وہ تمہارا کام کرے،
یہ تمہیں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس گھر کو سنبھالو۔ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی کہ میری پھول جیسی بیٹی کچن میں کھڑی ہو کر سارا کام کرے۔ میں نہیں جانتی، اگر تمہاری طبیعت خراب بھی ہے تو کام تو تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ میری امی مجھے کچن سے زبردستی لے آئی اور شفا بھابھی وہاں پر کام کرنے لگی۔ امی کا ایک دم سے یہ رویہ نہ صرف میرے لیے حیران کن تھا، بلکہ شفا بھابھی بھی اس حیرانی سے باہر نہیں آ رہی تھی، اور وہ اس سوچ میں گم ہو گئی تھی کہ اچانک امی کو کیا ہو گیا ہے۔ خیر، انہوں نے کوئی سوال نہ کیا، خاموش ہو کر کھانا بناتی رہیں۔ جب کھانا بننے میں ابھی تھوڑا ٹائم تھا تو امی جان کچن میں گئی اور کہنے لگی کہ تم نے ابھی تک کھانا نہیں بنایا، تم نے مجھے ذلیل و رسوا کیا ہوا ہے، معذور عورت، تم سے چلا تک نہیں جا رہا، تمہارے ماں باپ نے زبردستی تمہیں ہمارے ساتھ رخصت کر دیا ہے، حالانکہ انہیں خود انکار کرنا چاہیے تھا۔ تو میرے بیٹے کے قابل نہیں، میرا چاند جیسا بیٹا ایک معذور لڑکی کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ تمہیں دیکھ کے مجھے نفرت ہوتی ہے، میری زندگی کے دن بھی کم ہوتے ہیں، تم نے میرے بیٹے کی زندگی کو برباد کر دیا، تم تو اس گھر کی نوکرانی بننے کے بھی قابل نہیں ہو۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں، لیکن میں مجبور ہوں، صرف اور صرف میرا بیٹا میرے سامنے آ جاتا ہے، ورنہ میں کب کا تمہیں اس گھر سے رخصت کر چکی ہوتی۔ اس کے بعد میری ماں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس قدم نے نہ صرف ہمارے گھر میں قیامت لا کر کھڑی کر دی بلکہ میری زندگی بھی برباد کر دی۔ جب میں باہر صحن میں بیٹھی تھی تو بھابھی جان کے چیخنے کی بہت زیادہ آوازیں آ رہی تھیں، نہ جانے وہ کیوں چیخ رہی تھی۔ ان کی یہ خطرناک آوازیں سن کر میں بھاگ کر اندر گئی۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کو دیکھتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری اپنی ماں یہ سب کچھ کرے گی۔ آج ان کے پیار اور محبت کے پیچھے کی ساری حقیقت جو تھی وہ میرے سامنے آ چکی تھی۔ اپنی ماں کی یہ حقیقت دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں جب میں نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا، کیونکہ جیسے ہی میں کچن کے دروازے پر گئی اور میں نے دیکھا کہ میری ماں میری بھابھی پر پیٹرول ڈال رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آج میں تمہیں جلا دوں گی، تم معذور ہو، بھاگ بھی نہیں سکتی، میرا بیٹا بھی گھر پر نہیں ہے، تم سے میری جان چھوٹنے والی ہے، تو میں امی جان کے سامنے آنے لگی، لیکن امی نے روکا اور کہا کہ اگر تم بھی اس کے قریب آئے تو میں تمہیں بھی جلا دوں گی۔ تم لوگ میرے غصے سے واقف نہیں ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں نے امی کو بہت زیادہ روکنے کی کوشش کی، رونے لگی، لیکن میری ماں نے میری ایک نہ سنی۔ غصے سے ان کی آنکھوں میں سے آگ مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں نے کئی بار امی کو سمجھایا تھا، ان کو روکا تھا یہ سب کچھ کرنے سے، لیکن وہ باز نہ آئی تھی، نہ جانے وہ کیا چاہتی تھی۔ آج پھر انہوں نے یہ سب کچھ کر ڈالا۔ خیر، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، میں نہ چاہتے ہوئے بھی امی کے ساتھ شامل ہو گئی، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اگر میں امی کا ساتھ نہ دیتی تو اور کیا کرتی؟ جیسے امی نے ان پر پیٹرول ڈالا تو امی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر لے آئی اور کچن کا دروازہ بند کر دیا، کھڑکی سے ماچس کی تیلی کو آگ لگا کر اندر ڈال دیا اور خوش ہونے لگی۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ بھابھی کی چیخیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ یہ چیخیں صرف میرے کانوں میں نہیں تھیں بلکہ اس سے پورا گھر ایک قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہر طرف ان کی چیخوں کی آوازیں تھیں۔ میری ماں کو ان چیخوں کی آوازیں بہت ہی سکون آ رہا تھا۔ وہ خوش ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آج میری اس معذور لڑکی سے جان چھوٹنے والی ہے اور میرا بیٹا آزاد ہونے والا ہے۔ اس کے بعد میں فلک کی شادی اپنے بیٹے سے کروں گی۔ یہ شادی
بہت ہی دھوم دھام سے کروں گی۔ ایسی شادی ہوگی کہ دنیا اس پر رشک کرے گی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ اب فراز ملک سے شادی کرنے کے لیے کیسے انکار کرتا ہے، کیونکہ اب انکار کرنے کی اس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ ابھی میری ماں یہی باتیں کر رہی تھی کہ میں ان کے سامنے رو پڑی۔ کہنے لگی کہ امی جان، جی آپ نے کیا کر دیا ہے؟ میں نے نہ چاہتے ہوئے آپ کا ساتھ تو دے دیا، لیکن آپ نہیں جانتی کہ اس گناہ کی ہمیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے۔ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ آپ نے بھابھی جان کو زندہ جلا دیا ہے، اب تک وہ مر بھی چکی ہوگی۔ ان کے چیخیں اب بھی تک آ رہی ہیں، ابھی بھی وہ زندہ ہیں۔ امی جان چلیں ان کو بچاتے ہیں۔ میری ماں نے مجھے مکمل طور پر خاموش کروا دیا اور کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب ہمارے دن اچھے آنے والے ہیں، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ امی جان چلیں، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے کچھ ہو جائے گا، میں یہ آواز برداشت نہیں کر سکتی۔ جس پر میری ماں نے کہا اگر تمہیں زیادہ ہی فکر اور پریشانی ہو رہی ہے تو چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے گھر کا دروازہ بند کر کے، گھر کو تالا لگا کے بازار چلتے ہیں، وہاں پر کچھ کھا آئیں گے اور تھوڑا وقت بھی گزار آئیں گے۔ جب واپس آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم بازار تھے تو پیچھے یہ حادثہ ہو گیا۔ اس پر میں نہ مانی اور سب اس کو اتفاق سے ایک حادثہ ہی سمجھیں گے، اور اس بڑے گناہ سے بچنے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ میں نے اپنی ماں کی بات مانی، کمرے میں گئی، میری بھابھی کی آواز وہاں تک بھی آ رہی تھی۔ وہ اللہ کا نام لے رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، بچاؤ بچاؤ، لیکن ہم لوگ اس کی مدد کے لیے بالکل بھی نہ گئے۔ ہم یہ سب بھول چکے تھے کہ جس کا کوئی مددگار نہ ہو، خدا تعالیٰ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ وہ اس کو مشکل سے بچاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ خیر مجھے کہاں علم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں اپنی اور امی جان کی چادر لے آئی اور ہم بازار چلے گئے۔ وہاں پر ہم کافی وقت گزار کر آئے، یہ سوچ کر کہ بھابھی جان اب جل کر راکھ ہو چکی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم گھر واپس آئے تو ہم نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کو دیکھتے ہی ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے آسمان ہم پر ٹوٹ پڑا ہو۔ ہمیں یہ سب کچھ جو ہم دیکھ رہے تھے اس پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ہم اپنے دروازے کو تالا لگا کر گئے تھے، لیکن وہ تالا ٹوٹا ہوا نیچے گرا پڑا تھا اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہمارے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ ہم بھاگ کر اندر گئے، دیکھا تو محلے کے کچھ لوگ ہمارے گھر پر جمع تھے۔ جیسے ہی ہم بہت ہی حیران اور پریشان ہونے کا ناٹک کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے، آپ لوگ ہمارے گھر میں کیوں آئے ہیں؟ تو جو بات انہوں نے کی شاید اسی کا ہمیں انتظار تھا۔ اس کو سنتے ہی دل میں تو ہم بہت زیادہ خوش ہو گئے، لیکن ظاہری طور پر ہم نے چیخنے کا اور چلانے کا ناٹک شروع کر دیا۔ جب ہمارے محلے والوں نے کہا کہ آپ کی بہو کچن میں جل کر راکھ ہو گئی ہے اور آپ کا بہت سارا سامان بھی جل گیا ہے، میری ماں نے ان سے کہا تو میری بہو گھر پر نہیں تھی، وہ اپنے میکے ملنے گئی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے کپڑے اور دوپٹہ اور جوتی ہمیں کچن کے دروازے پر ملے ہیں، جیسے وہ مدد کے لیے کسی کو پکارتی رہی ہو، لیکن کوئی نہ آیا۔ آپ لوگ شاید بھول کر گھر کے دروازے کو تالا لگا کر گئے تھے، لیکن آپ کی بہو اندر ہی رہ گئی تھی۔ کھانا بنانے کے لیے گئی تو سارا سامان جل گیا ہے اور وہ بھی جل گئی۔ ہم بہا کر کچن میں گئے، بالکل ویسا ہی ہو چکا تھا جیسا ہم نے سوچا تھا۔ جیسے ہم نے یہ منظر دیکھا تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ بھابھی تو واقعی ہماری سوچ اور پلان کے مطابق جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ ہم بہت خوش ہوئے، ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور ہماری زندگی بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں گزرے گی۔ خیر 2 دنوں بعد جب بھائی واپس آئے
تو امی اور میں نے بہت ہی جذباتی انداز میں بھائی کو ساری کہانی سنائی۔ بھائی نے محلے والوں سے تصدیق کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ امی کا پیار اور محبت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ ان کا تو دھیان ہی امی جان کی طرف نہ گیا، کیونکہ امی ایسا کچھ کر سکتی ہیں، کیونکہ جب بھائی گھر پر موجود تھے تو امی جان بھابھی پر جان دیتی تھی اور ہر وقت ان کے صدقے واری جاتی تھی۔ لیکن ان کی غیر موجودگی میں ہم نے کچھ ایسا کیا کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی بچ گئی اور ہمارا نام بھی نہ آیا۔ امی اب ہر وقت روتی تھی، کہتی تھی میرا گھر خالی ہو گیا ہے، میں برباد ہو گئی ہوں۔ اسی طرح کے کچھ اور جذباتی فکر بول کر وہ ہر وقت بھائی کا دل موم کرتی رہتی تھی۔ پھر جب کچھ وقت گزر گیا، ہم بھابھی کو بھول گئے، اس واقعے کو بھول گئے کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا۔ خدا کی قدرت کو ہم نے بھلا دیا تھا کہ وہ سب کچھ یاد کرنے والی ہے۔ انسان بے شک بھول جاتا ہے، لیکن خدا کچھ بھی نہیں بھولتا۔ جب کچھ عرصہ ہو گیا تھا تو امی نے بھائی سے کہا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں زندہ رہے اور اس کی زندگی میں اس کی ماں کا سایہ ہو تو وہ اس کی بھانجی فلک سے شادی کر لے، کیونکہ اس کی ماں چاہتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا ہنستا بستا گھر دیکھے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ بھائی مجبور ہو گئے، وہ امی جان کو انکار نہ کر سکتے تھے، کیونکہ پہلے ہی وہ بہت ہی تکلیف میں انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ہاں کر دی۔ بہت جلد ہی میرے بھائی کی دوسری شادی کا اہتمام ہو گیا، لیکن شادی کے کچھ عرصہ بعد ہم پر ایک ایسی حقیقت کھلی جس کو سنتے ہی ہمیں تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہوا۔ نہ جانے یہ سب کچھ کیسے ہو چکا تھا۔ اس حقیقت نے ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ خیر، شادی ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں میں فلک نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیا، جو بہت ہی معصوم اور خاندانی لڑکی لگتی تھی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد اس نے ہمیں ذلیل اور رسوا کرنا شروع کر دیا۔ یہ شاید مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ اس کے برعکس شفا بھابھی سارا کام کرتی تھی، لیکن امی کی بھانجی سویرا کوئی بھی کام نہ کرتی تھی، سارا دن سوتی رہتی۔ ہم کھانا بھی جا کر ان کے کمرے میں دیتے تھے۔ آج امی کو میرا احساس نہ ہوتا تھا، میں سارا دن کام کرتی ہوں۔ یہ خالہ بھانجی آرام و سکون میں اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ کچھ دنوں بعد میرا اس گھر میں رہنا میری کزن نے اور میری بھابھی نے محال کر دیا۔ میرے بھائی سے میرے کئی رشتے تھے، انہوں نے ایک بھی رشتے کا لحاظ نہ کیا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ میری جلد از جلد شادی ہو جائے تاکہ میں اس گھر سے رخصت ہو جاؤں اور وہ اس گھر کی مالک بن جائے۔ بس اسی لیے انہوں نے مجھ سے روز جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ بھائی بھی ان جگہوں سے تنگ آ گیا۔ حالانکہ امی جان سب جانتی تھی کہ سویرا بھابھی بہت ہی چالاک ہیں اور یہ سب کچھ وہ جان بوجھ کر کہتی ہیں تاکہ بھائی جان میری شادی کر دیں۔ جیسا وہ چاہتی تھی ویسا ہی ہوا۔ روز کے جھگڑے اور لڑائی سے تنگ آ کر بھائی نے ایک مناسب جگہ میرا رشتہ کر دیا اور کچھ ہی عرصے بعد میری شادی کر دی۔ جب میری رخصتی ہوئی تو میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں یہاں پر کبھی بھی لوٹ کر نہ آؤں گی، کیونکہ جس ذلت اور رسوائی کا سامنا مجھے اس گھر میں کرنا پڑا تھا وہ میری زندگی میں میرے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ لیکن میں نے صبر اور شکر کے ساتھ وہ وقت گزارا تھا۔ اب میں بہت ہی کم اس گھر میں آتی تھی۔ جب بھی گھر میں آتی، امی جان مجھے سویرا کی شکایتیں لگاتیں اور کہتیں کہ اس نے میرا جینا محال کیا ہوا ہے، مجھے ذلیل اور رسوا کرتی ہے۔ میں ان سے کہتی کہ امی جان، ہم نے جو گناہ کیا ہے شاید یہ اسی گناہ کی سزا ہے۔ خیر، دن گزرتے گئے۔ اب میں بہت ہی عرصے بعد امی جان سے ملنے کے لیے بھائی جان کے گھر پر آ رہی تھی۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ مجھ پر ایک قیامت ٹوٹنے والی ہے، ایک ایسی قیامت جو مجھے ذلیل و رسوا کر دے گی۔ جب میں بھائی کے گھر گئی تو سویرا بھابھی گھر پر موجود نہ تھی۔
میں ان سے ملی، لیکن بہت ہی عجیب اور غیر مناسب انداز میں وہ مجھ سے ملی۔ خیر انہوں نے اندازہ کیا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی مجھ سے ایسے ہی ملتی تھی۔ میں اندر گئی، امی کے کمرے میں دیکھا تو وہ خالی تھا۔ باہر آئی، بھابھی سے پوچھنے لگی کہ وہ کہاں ہے۔ انہوں نے جواب نہ دیا۔ بھائی اندر بیٹھے تھے، ان سے ملی اور کہا کہ امی جان کہاں ہیں۔ انہوں نے بھی مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ مجھے کئی برے خیالات آ رہے تھے کہ نہ جانے امی جان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ جب میں نے غصے میں آ کر بھابھی سے پوچھا اور کہا کہ میری ماں کہاں ہے، تب اس نے بتایا کہ تمہاری ماں پاگل ہو چکی ہے، اس نے ہمارا جینا حرام کر دیا تھا، اسی وجہ سے میں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے اور کہا ہے کہ کبھی بھی لوٹ کر ہمارے گھر نہ آنا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی ہے۔ میں بھائی کے پاس گئی اور کہا کہ بھابھی جان سچ کہہ رہی ہیں۔ میرے بھائی نے خاموش ہو کر سر ہاں میں ہلا دیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں تم بھی میرے گھر نہ آؤ۔ میں ان سے کیا سوال کرتی جب انہوں نے مجھے گھر آنے سے روک دیا۔ خیر میں گھر واپس چلی گئی۔ اپنے شوہر سے کہا کہ میری ماں کو ڈھونڈنے میں میری مدد کریں، لیکن کسی نے بھی میری مدد نہ کی۔ میرا شوہر تو پہلے ہی مجھ سے تنگ ہوتا تھا۔ اپنے گھر کو بچانے کے لیے میں نے نہ صرف اپنی انا کی قربانی دی بلکہ اپنے آپ کو ہی مار ڈالا۔ میری ساس جو ظلم و ستم مجھ پر کرتی تھی وہ میں نے کبھی بھی اپنی ماں کو نہ بتایا تھا۔ اگر میں بتا دیتی تو آج ان کے ساتھ میں بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی۔ سارا دن کام کرتی، جب فری وقت ملتا تو خاموشی سے اپنی ساس کی بے حد خدمت کر کے ان سے اجازت لیتی اور کہتی کہ میں اپنی امی کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہی ہوں۔ میں نے ہر جگہ ان کو ڈھونڈا، ہر رشتہ دار کے گھر گئی، لیکن امی کا مجھے کوئی سراغ نہ ملا۔ آج جب میں بہت ہی نا امیدی کے ساتھ گھر واپس آ رہی تھی تو سڑک پر ایک عورت مجھے بھیک مانگتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی میری نظر ان پر گئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس غریب عورت کی مدد کر دوں تاکہ یہ مجھے دعا دے اور میری مشکل آسان ہو جائے۔ میں نے اس عورت کا چہرہ بغیر دیکھے اپنے بیگ سے پیسے نکالنے لگی اور اس کو دینے لگی۔ جیسے ہی میں نے وہ پیسے نکالنے کے لیے بیگ کے اندر ہاتھ ڈالا تو کچھ پیسے نکال کر اس کو دینے لگی۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ آگے کیا تو اس عورت نے میرا ہاتھ فوراً پکڑ لیا۔ مجھے بہت ہی عجیب و غریب لگا۔ میں نے چھڑوانے کی کوشش کی تو وہ عورت میرے گلے سے لگ گئی اور رونے لگی۔ نہ جانے اس عورت کو کون سے دکھ تھے جو اس کو رلائے جا رہے تھے۔ خیر میں نے اس کو پیچھے ہٹایا تو اس نے اپنے چہرے سے پردہ بھی ہٹا مارا۔ جیسے اس نے پردہ ہٹایا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ میری اپنی ماں تھی۔ ان کا چہرہ دیکھتے ہی میرے آنسو برسات کی طرح برسنے لگے۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹی مل کر بہت روئے۔ پھر میری ماں نے بتایا کہ سویرا بھابھی نے ان کو ذلیل و خوار کر کے گھر سے نکال دیا۔ خیر میں انہیں گھر لے گئی۔ جیسے میں گھر لے گئی تو شام ہو چکی تھی۔ میرا شوہر اور میری ساس میری واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے میں اپنی ماں کو اندر لے کر گئی تو انہوں نے مجھے اندر نہ آنے دیا بلکہ وہ دروازے مجھ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ میں نے ان سے منت کی، فریاد کی، کہا کہ میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے گئی تھی۔ خدارا میری ماں اور مجھے پناہ دے دیں۔ ہمارا آپ لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ خدا کے واسطے مدد کریں۔ لیکن کسی نے مدد نہ کی۔ بھائی کے گھر بھی نہ جا سکتے تھے۔ اس نے تو پہلے ہی آنے سے ہم لوگوں کو منع کر دیا تھا۔ اب میں بھی اپنی ماں کے ساتھ در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ ماضی میں جو گناہ کیا تھا وہ یاد آ گیا۔ خدا تعالیٰ سے معافی مانگی لیکن معافی کہاں ملنی تھی۔
ہم اسی طرح در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے کہ ایک دن ہمارے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہمارے ہوش و حواس اڑا دیے۔ اس واقعے کو دیکھتے ہی میرے تو اوسان خطا ہو گئے۔ جب میں اور میری ماں اپنے معمول کے مطابق در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے تو شہر میں ایک بہت ہی بڑی گاڑی ہمیں ایک محل کے آگے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ یہ گاڑی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آ کر رکی تھی۔ میں اور میری امی بھاگ کر گئے، سوچا کہ یہ لوگ امیر ہیں، ہمیں کچھ ضرور کھانے کو دے دیں گے یا ہماری کچھ ضرور مدد کر دیں گے۔ اس گاڑی کے کالے شیشے تھے، اندر بیٹھا شخص بالکل بھی باہر والوں کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اور میری ماں نے اشارہ کیا اور مانگنے لگے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تو اس دروازے میں سے ایک اور عورت نکلی۔ یہ عورت بہت ہی معزز اور امیر خاتون لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی ہم اس کی قسمت پر رشک کرنے لگے۔ خیر، ہم نے سوچا کہ یہ عورت ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ دے گی اور خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گی، لیکن جیسے ہی ہم نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو ہمارے اوسان خطا ہو گئے۔ شرمندگی کے باعث ہم ایک دوسرے سے بات نہ کر رہے تھے اور نہ ہی نظریں ملا پا رہے تھے۔ ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہم اپنے ہوش و حواس کھو چکے ہوں، کیونکہ یہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ میری بھابھی شفا تھی، جس کو ہم نے کئی عرصہ پہلے کچن میں جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی ہم اسی سوچ میں گم ہو گئے کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے۔ تو کوئی ایسا پہلے مر چکی تھی، ہم نے ان کو جلا دیا تھا، یہ اب زندہ کیسے رہ گئی؟ اور اس زندہ ہونے کے ساتھ یہ اتنی امیر کیسے بن گئی؟ ہماری آنکھیں نم ہو چکی تھیں، لیکن جیسے ہی شفا نے ہمیں پہچانا تو ہم سے زیادہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کو ساری کہانی یاد آ گئی۔ میں نے اور میری ماں نے ہوش سنبھالے بغیر اس سے معافی مانگنا شروع کر دی، بلکہ میں تو اس کے قدموں میں گر گئی۔ کہا کہ تمہاری ٹھنڈی آہ لگ گئی ہے، نہ تو میرا گھر بچ چکا ہے، نہ ہمارا بھائی ہمارا ہے، اور نہ ہی ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل ہیں۔ سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ ہم تمہارے ساتھ جو ظلم کیا، جو گناہ ہم نے کیا، اس کی سزا ہمیں مل چکی ہے۔ اب ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ دیکھو، حالات نے ہمیں یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ ہم سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر، شفا نے ہمیں معاف کر دیا۔ اس کو دیکھ کر مجھے تجسس ہوا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا۔ تب میں نے کہا، ہمیں بتاؤ تم کیسے بچ گئے؟ پھر اس کے بعد شفا نے بتایا کہ اس کی اسی محلے میں ایک دوست بن گئی تھی۔ میری چیخیں سن کر سب سے پہلے وہ دیوار پھلانگ کر آئی تھی۔ اس نے کچن کا دروازہ کھولا اور مجھے بچا لیا۔ تب میرے جسم کا کچھ حصہ جل چکا تھا، لیکن ابھی میں زندہ تھی۔ تبھی اس نے میرا دوپٹہ اور جوتی اتار کر وہیں رکھی اور کچھ سامان کو جلا دیا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ میں جل کر راکھ ہو چکی ہوں۔ وہ مجھے اپنے گھر میں لے آئی، میرا علاج کروایا۔ جس ڈاکٹر نے میرا علاج کیا اسی کو میں پسند آ گئی۔ اس نے مجھ سے شادی کر لی، اور یہ سب کچھ اب مجھے خدا کی طرف سے ایک تحفہ اور نعمت ملی ہے۔ میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا۔ اب تم لوگ میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتے تو آج میں اس عالی شان زندگی سے محروم ہوتی۔ یہ سب کچھ جو مجھے بغیر محنت کے ملا ہے، یہ ہرگز نہ ملتا۔ تم لوگوں کا تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ خیر، ہمارا تو سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ وہ بہت ہی مطمئن تھی، بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ اس نے ہمیں معاف کر دیا، لیکن آج تک میں اور میری امی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور اپنی قسمت اور گناہوں کے بوجھ اٹھا کر ابھی تک موت کا انتظار کر رہے ہیں۔